اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل اردو ترجمہ اور تفسیر۔ اس کا آج آخری سبق ہے۔ کل آیات 128 ہیں، جس میں سے آیت نمبر 119 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 120 تا 28 پڑھیں گے اور شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اور آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں گزشتہ جتنے بھی رکوع ہیں، کل 119 آیات ہیں، ان کا ذکر کرتی چلوں، خلاصہ عرض کرتی چلوں کہ ان تمام آیات میں ہم نے شروع سے لے کے آخر تک اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں پڑھیں۔ ہم نے پڑھا کہ رب العالمین ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ اس نے کائنات کی ہر چیز الغرض کائنات کو ہی بنایا، بنی نوح انسان کے لیے۔ اور رب العالمین ہم سے چاہتا کیا ہے کہ ہم خالص ہو کر اس کے لیے اعمال کریں، ہم اس کی نعمت کا شکر ادا کریں، ہم اس کی نعمتوں پر خوش ہوں اور اس کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے اس کے دین کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگیوں کو گزاریں، تاکہ بروز قیامت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر گواہی دیں تو ان کی گواہی سے ہمارا سر فخر سے بلند ہو، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خوشی کے ساتھ کھڑے ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مشن آپ نے ہمیں دیا تھا، ہمیں انہوں نے جو بحیثیت امت جو ہمارے فرائض بنتے ہیں، جو سکھائے سمجھائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کو نبھا کر آئے ہیں، ہم آپ کی بات مان کر دوسروں تک آپ کی بات پہنچا کر آئے ہیں۔ تو وہ تمام امور کس طرح سے ممکن ہے کہ کل جتنی بھی آیات ہم نے پڑھ لی نا، ان کا مجموعہ کس پر سیٹ ہوتا ہے، اس کا ذکر اس رکوع میں کیا گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ یہ وہ نبی ہیں جو رب العالمین کے خلیل ہیں۔ رب العالمین نے ان کو لقب دیا کہ ابراہیم میرا دوست ہے۔ تو رب سے دوستی کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور وہ کس وجہ سے ہوئی رب العالمین سے دوستی؟ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا شکر، جتنی آزمائشیں ہیں ان پر صبر، ان پر پورا اترنا، رب کی رضا پر راضی رہنا۔ رب العالمین نے پھر کیا لقب دیا؟ یہ میرا خلیل، یہ میرا دوست، جس نے میری کوئی بات نہیں ٹالی۔ حکم جتنا مرضی کڑا تھا، حکم جتنا مرضی سخت تھا، ابراہیم نے اس کو نبھا کے دکھایا، ابراہیم نے کر کے دکھایا۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد، وہ ابراہیم علیہ السلام کہ جن کو حکم ہوا کہ تم بیٹے کو ذبح کر دو، کر دیا، جن کو حکم تھا کہ تم اپنے بیٹے کو رب العالمین کی رضا کے لیے ذبح کر دو، تو آخری حد تک گئے۔ وہ تو رب العالمین کا انعام تھا کہ اس بیٹے کی جگہ پر دمبا آ گیا، لیکن ابراہیم کی قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکی تھی۔ وہی ابراہیم کہ جن کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ ان پر ٹھنڈی کر دی گئی، وہی ابراہیم جن کو کہا گیا کہ چھوٹے بیٹے اسماعیل کو وہ بڑے سے گرم سے صحرا نما ایک ریگستان میں، ایک صحرائی علاقے میں چھوڑ آؤ، اور آپ وہاں چھوڑ آئے۔ وہی جن کے بیٹے کے ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم جاری ہوا۔ جی وہی ابراہیم کہ جنہوں نے ہر نعمت کا شکر ادا کیا، اور انہی کے اس اعمال کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے رب العالمین نے جہاں سورہ نحل کو بھر دیا اپنی نعمتوں کے ذکر سے، پھر آخر میں اس شخص کا ذکر کیا جو کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرتا، جو کہ ہر نعمت پر، جو کہ ہر رب العالمین کی طرف سے آنے والی آزمائش پر پورا اترتے، ہر نعمت پر شکر ادا کرتے۔ اور اس کا ذکر ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک،
یا ایک پیشوا اللہ کے فرما بردار اور ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرک نہ تھے، اس کے احسانات پر شکر کرنے والے۔ اللہ نے اسے چن لیا اور وہ اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ الغرض یہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصلتوں کا، ان کی اچھی عادتوں کا ذکر ہے۔ چنانچہ ذکر ہوا نا کہ اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بے شک وہ آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بھی دین ابراہیم کی پیروی کریں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرک نہ تھے۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے گئے نا، تو ذکر آیا کہ اے نبی آپ بھی اس دین کی پیروی کیجئے، یعنی ہمارا دین، دین اسلام ملت ابراہیم ہی ہے۔ شرعی احکامات بھی بہت سارے ریسمبل کرتے ہیں شریعت ملت ابراہیمی سے، ٹھیک ہے۔ ناخن کاٹنا، بال ترشوانا، قربانی، یہ تمام وہ امور ہیں کہ جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دین کی یاد دلاتے ہیں۔ حج کا ایک ایک رکن ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی یاد دلاتا ہے۔ الغرض یہ ان کی سنتوں پر عمل کرنے سے ہی حج ہوتا ہے، اور اگر ان کی سنتوں پر، جس طرح طواف ہے، جس طرح کے صفا مروہ کے چکر لگانا ہے، جس طرح کے آب زمزم، یہ تمام امور وہ ہیں جو کہ ہمارے حج کو مکمل کرتے ہیں، جو ہمارے حج کو نئی روح بخشتے ہیں۔ تو ان تمام نعمتوں کا اجمالی طور پر ٹیبل کی فارم میں بھی ذکر پڑھ لیتے ہیں کہ ابراہیم کو کیا اوصاف اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تمام اچھی خصلتوں اور پسندیدہ اخلاق کے مالک تھے، اللہ کے فرما بردار، دین اسلام پر قائم تھے، مشرک نہ تھے۔ اب یہاں پر خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا کہ وہ مشرک نہ تھے؟ کیونکہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم کے فالوورز ہیں، تو رب العالمین فرماتا ہے کہ تم تو شرک کرتے ہو، وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ پھر یہودی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم کے فالوور ہیں، ابراہیم ہمارے دین پر تھے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے دین پر تھے۔ رب العالمین نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما، نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ دین حنیف کے فالوور تھے۔ اور یہاں پر بھی اسی کا ذکر کیا گیا، وہ مشرک نہ تھے، کیونکہ کفار قریش اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر خیال کرتے۔ اس میں ان کفار کے اس نظریے کا رد ہے۔ پھر رب العالمین نے فرمایا اللہ کے احسانات پر شکر کرنے والے تھے، اللہ نے انہیں اپنی نبوت کے لیے منتخب فرمایا تھا اور خلت کے لیے، دوستی کے لیے منتخب فرمایا تھا، انہیں سیدھے راستے یعنی دین اسلام کی طرف ہدایت دی، دنیا میں بھی انہیں بھلائی دی گئی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی بھلائی سے مراد رسالت، اموال، اولاد، اچھی تعریف اور قبولیت عامہ، کہ تمام ادیان والے مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں اور عرب کے مشرکین سب ان کی عظمت بیان کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور رب العالمین فرماتا ہے اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تو شرف والے ہیں ہی، آخرت میں بھی وہ قرب والے بندوں میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا ہفتہ صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح ہماری شریعت ہے نا، ہماری شریعت میں سید الایام جمعۃ المبارک کو کہا جاتا ہے کہ اس دن کی عظمت باقی دنوں کی نسبت بہت بلند ہے۔ اب جو یہودی تھے ان کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ان پر ہفتے کے دن کی تعظیم فرض کر دی گئی تھی، جنہوں نے اس بارے میں اپنے نبی سے اختلاف کیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی تعظیم ہفتے کی تھی، اور انبیاء نے جب حکم دیا تو وہ انبیاء سے اختلاف کرنے لگے۔ جب انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ جمعے کے دن تعظیم کریں، جمعے کے دن کی تعظیم کریں اور اس دن کام کا چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیں، تو لوگوں نے اپنے انبیاء سے اختلاف کیا اور اس کام کے لیے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ پھر اس دن عبادت کرنے میں ان پر سختی کی گئی اور ہفتے کے دن ان پر شکار کرنا حرام کر دیا گیا۔ ایک عرصے بعد انہوں نے ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دیا، اور بالآخر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مسخ کر دیے گئے۔
اگر اس رکوع کی ایک ایک آیت پر غور کیا جائے نا تو تمام آیات اپنے اندر جامع مفہوم رکھتی ہیں، لیکن الحمدللہ جتنی بھی آیات ہیں یہ گزر چکی ہیں، اور جہاں جہاں پر ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں ان کا ڈیٹیل میں ذکر گزر چکا۔ حضرت داؤد کی قوم جو کہ بندر بن گئے تھے ہفتے کے دن شکار کی وجہ سے، تو جس وجہ سے میں یہاں پر ڈیٹیل بیان نہیں کر رہی وقت کی قلت کے باعث، تو آپ نے وہ گزشتہ لیکچر سن لینے ہیں، ان کے ریفرنسز میں اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی انشاءاللہ۔ تو کیا تھا کہ ان پر پہلے جمعے کا کہا گیا، جمعے کے دن انہوں نے بات نہیں مانی، ہفتے کے دن کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ رب العالمین نے فرمایا چلو ہفتے کے دن عبادت کرو، اور پھر سختی کی کہ ہاں عبادت ہی کرو گے، تم شکار نہیں کرو گے۔ اور آزمائش کے طور پر کیا ہوتا کہ اس دن ان کے دریا میں، اس تالاب میں مچھلیاں زیادہ آتی، آزمایا جاتا کہ اب دیکھو عبادت کرتے ہو یہاں تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو۔ تو ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، جس کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے، اور اس کا ذکر ہے اس آیت میں اور ان آیات میں مفہوم۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے لیے بلاؤ۔ اب یہ آخری آیات ہیں سورت کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب العالمین خطاب فرما رہے ہیں سورت کے آخر میں، اور کیا کہا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو، بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہو، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو کسی سے بات کرنے کے لیے، کسی کو بات سمجھانے کے لیے، الغرض تبلیغ کے لیے کن امور کا اپنانا لازم ہے؟ حکمت کے ساتھ بات کی جائے، یعنی حکمت سے مراد وہ مضبوط دلیل ہے جو حق کو واضح اور شبہات کو زائل کر دے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آیت میں ذکر ہوا اچھی نصیحت، اور اچھی نصیحت سے کیا مراد ہے؟ ترغیب و ترہیب ہے، یعنی کسی کام کو کرنے کی ترغیب دینا، اور کوئی کام کرنے سے ڈرانا کہ اگر یہ کام کرو گے تو عذاب میں مبتلا ہو سکتے، لہٰذا اس کام سے بچو۔ پھر رب العالمین نے فرمایا سب سے اچھے طریقے سے بحث کرنے کے ساتھ تبلیغ کرو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی آیات اور دلائل کے ساتھ لوگوں کو بلایا جائے، یعنی اللہ کی طرف بلایا جائے تو پھر دلیل اور حجت بھی پاس مضبوط ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعوت حق اور دین کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے مناظرہ کرنا جائز ہے۔ اور مناظرہ کیا ہوتا ہے اس پہ بھی ویڈیو لیکچر موجود ہے، انشاءاللہ اس کی ڈسکرپشن میں مجھے خاصی محنت کرنی پڑنی ہے، کیونکہ اس رکوع میں جتنی بھی واقعات ذکر ہیں، جتنے بھی واقعات احکامات ہیں، وہ ہم گزشتہ رکوعات میں، گزشتہ صورتوں میں پڑھ کے آ چکے ہیں، تو میں ان کے لنک انشاءاللہ نیچے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی تاکہ آپ کو تلاش کرنے بھی کسی بھی قسم کی مشکل نہ ہو۔ پھر ذکر آیا اور اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے، اور صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہو، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرنے والے۔ اس آیت میں بدلہ لینے کا بھی اگر حکم دیا گیا نا، تو فرمایا کہ جس سے تم نے بدلہ لینا ہے تو تم اتنا ہی لو جتنا اس نے تم پر ظلم کیا، اس سے زیادہ نہ لو، زیادہ کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ اگلے کے ساتھ زیادتی ہے، خواہ وہ بدلہ کسی بھی صورت میں ہو۔ قرآن کریم میں قصاص کا حکم بھی دیا گیا، ابھارا گیا معاف کرنے میں، ٹھیک ہے، ترغیب دی معاف کرنے کی، لیکن اجازت دی کہ ہاں تم قصاص لینا چاہو تو لے سکتے ہو، ہاں جس نے تم پر جتنا ظلم کیا اس کے بدلے اتنا ہی اس سے بدلہ دیا جائے، اس سے زیادہ اس پر ظلم نہ کیا جائے، ہاں اگر تم صبر کرو تو یہ بہت زیادہ بہترین ہے۔ اس آیت کا شان نزول بھی ہے کہ جنگ احد میں کفار نے مسلمانوں کے شہداء کے چہروں کو زخمی کر کے ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا تھا، ان کے پیٹ چاک کیے اور ان کے اعضاء کاٹے تھے۔ ان شہداء میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی کہ ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ 70 کافروں سے لیا جائے گا، اور 70 کا یہی حال کیا جائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ارادہ ترک فرمایا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دیا۔
یاد رہے کہ مسئلہ یعنی ناک کان وغیرہ کاٹ کر کسی کی حیت کو تبدیل کرنا شریعت میں حرام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جب اب یہ غزوہ احد تھا نا، تو ذہن میں بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے کی خواہش ظاہر کی تو دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے۔ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امر سے منع کیا تاکہ رہتی دنیا تک آپ کی سنت کے ذریعے لوگ اس پر عمل کر سکیں کہ جس نے آپ پر زیادتی کی اس سے اتنا ہی مواخذہ کیا جائے، تاکہ جو جتنی زیادتی کرے اس کے پاس سنت حدیث کی روشنی میں بھی دلائل ہوں اور سنت پر عمل بھی ہو جائے کہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے اس سے اتنا ہی بدلہ لیا جائے۔ اور جہاں معاف کرنے کی باری آئی تو پھر فتح مکہ کے موقع پر اس وحشی کو بھی معاف کر دیا، وہ جو ہند تھی اس کو بھی معاف کر دیا جس نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو نکال کر چبایا تھا۔ تو آپ کی معاف کرنے کی روش، آپ کی لوگوں سے درگزر کرنے کی روش، آپ کی رحمت نازل فرمانے کی روش، یہ تمام کے تمام جو آپ کی دیگر عادات ہیں ان پر حاوی ہے، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کر دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر فرمانے والے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں معاف، جس طرح سے ابھی اس آیت میں اس کے شان نزول میں ذکر ہے نا حضرت حمزہ کا، تو ابتدائی طور پر جب صدمہ بڑا تھا تو تب آپ نے ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس ارادے سے منع فرمایا اور رہتی دنیا تک کے لیے آپ کی امت کے لیے رسول اللہ کی سنت کی روشنی میں بات واضح بھی ہو گئی، قرآن کی آیت کی روشنی میں بات واضح بھی ہو گئی۔ اور پھر جب ہم نے معاف کرنا دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وحشی کو بھی معاف کر دیا اور اس ہند کو بھی معاف کر دیا جس نے حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی تھی اور ان کے کلیجے تک کو چبا دیا تھا۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے، ہمیں قرآن کی آیات سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے، معاف کر دینا افضل ہے، لیکن اگر بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی لینا ہے جتنی زیادتی کی جائے۔ پھر رب العالمین فرماتا ہے، آخری آیت ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنا ساتھ عطا کرے، ہم سے بھی محبت فرمائے، ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ یہاں پر سورہ کا بھی اختتام ہوا، یہاں پر پارے کا بھی اختتام ہوا۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 15 سے دوبارہ سورۃ بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے جتنا بھی قرآن پڑھ لیا، جان بوجھ کر یا انجانے میں ہونے والی غلطی یا کوتاہی کو معاف فرمائے، صحیح کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔